وہ روتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی جب مہمان عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ وہ ایکسیڈنٹ میں ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی تھی کیونکہ آپریشن کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اسی وجہ سے اس کی شادی ٹوٹ گئی تھی اور اب اس کی شادی ایک طلاق یافتہ امیر زادے سے ہو رہی تھی جس کے 2 بچے تھے۔ اسے معلوم ہوا تھا وہ شخص مجبوری میں شادی کر رہا تھا۔ رخصتی کے بعد وہ کمرے میں بیٹھی اپنا لباس تبدیل کرتے، فرش پر اپنا بستر بچھاتے شہیر عالم کے آنے سے پہلے آنکھیں موند گئی تھی۔ جب کچھ دیر بعد شہیر عالم اندر داخل ہوا، سرد نظروں سے زمین پر سوتے اس کے وجود کو دیکھتے اچانک ہی اریم یار جلدی کرو، تم کتنا وقت لگاؤ گی؟ ہبا کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ تھی کہ کمرے سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ابھی آتی ہوں یار، اریم اپنے ہونٹوں کو ریڈ لپسٹک سے سجاتے ہوئے بولی۔ اریم کچھ ہی دیر بعد تیار ہو کر باہر آئی۔ ہبا باہر چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھو یار کتنا وقت لگا دیا، میں 1 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ تم جانتی ہو کہ بعد میں ہمیں مناسب قیمت پہ چیزیں نہیں ملیں گی، ہبا نے تھوڑا سا غصے سے کہا۔ میری پیاری دوست غصہ کیوں کر رہی ہو، چلو چلتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ اماں میں جا رہی ہوں، اریم باہر نکلتے بولی تھی۔ نفیسہ نے مسکراتے ہوئے اریم کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اریم یہاں آؤ، یہ دیکھو۔ ہبا نے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے اریم کو مخاطب کیا۔ اریم نے کپڑے پکڑے۔ نہیں یار یہ کوئی خاص نہیں، اس پہ پیسے فضول ضائع ہوں گے، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ چلو کوئی اور دیکھتے ہیں۔ اریم اسے لیے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے دونوں شاپنگ کر رہی تھیں۔ دونوں نے مل کر مناسب قیمت میں کافی سب کچھ خریدا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی، بازار کی رونقیں ماند پڑنے لگی تھیں۔ ہبا نے تھیلے سنبھالتے ہوئے اریم کی طرف دیکھا۔ یار اب سیدھا گھر چلتے ہیں، اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہاں بس یہ آخری دکان دیکھ لوں، اریم نے ضد سے کہا۔ ہبا نے سر ہلایا۔ تم کبھی نہیں سدھرو گی، اریم ہنستے ہوئے بولی۔ زندگی اتنی سنجیدہ بھی نہیں ہوتی ہبا، تھوڑا مسکرا لیا کرو۔ اریم اپنے مزاج کے مطابق بولتے ہوئے آگے کی طرف بڑھی۔ اریم اور ہبا آخری دکان سے کچھ کھانے کی چیزیں لیتے ہوئے باہر آئی۔ باہر اچھا خاصا لوگوں کا رش تھا۔ یہاں آؤ یار، اریم ہبا کا ہاتھ پکڑتے اسے ساتھ کھینچتے ہوئے ایک طرف سے نکلتی ایک رکشے میں جا بیٹھی۔ اریم یار تھوڑا تو، وہ بول ہی رہی تھی کہ ہبا اس کی بات سرے سے ہی نظر انداز کر گئی۔ ارے بھائی جلدی سے اس طرف موڑ لو، ہمیں جلد از جلد پہنچنا ہے، اریم تیزی سے بولی۔ جی باجی، اس نے بھی بولتے ہی رکشہ سٹارٹ کیا۔ اریم میری جان تھوڑا سا آہستہ، ہبا جلدی سے بولی۔ بھائی ذرا سپیڈ کم کرو، ہبا پریشانی سے بولی۔ نہیں بھائی ہمیں اسی سپیڈ پہ جانا ہے، اریم نے ہبا کے کندھے پہ ہلکا سا تھپڑ مارا۔ ہبا خاموش ہو گئی۔ وہ اب بول ہی کیا سکتی تھی۔ رکشے والے نے سپیڈ تیز کی تھی کہ سامنے سے آتی گاڑی سے رکشہ بری طرح سے ٹکرایا تھا اور رکشہ الٹ کر نیچے گرا تھا، جس سے ہبا باہر کو گری تھی۔ لیکن بدقسمتی سے اریم کی ٹانگ رکشے کے نیچے پھنسی تھی، رکشے والا بھی باہر کو گرا تھا۔ اریم چیختے ہوئے رونا شروع ہوئی تھی۔ لوگ اس کی چیخوں کو سنتے اس کی طرف آئے تھے اور اس کی ٹانگ بمشکل رکشے کے نیچے سے نکالی تھی، لیکن درد کی لہر سے اریم کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ ہبا بھی زخمی ہوئی تھی۔ لوگوں نے ایمبولینس کو کال کرتے انہیں ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ نفیسہ بھی ہسپتال میں باہر پریشان سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہبا کو ہوش آ چکا تھا، لیکن بدقسمتی تو اریم کی تھی کہ نہ تو وہ ابھی تک ہوش میں آئی تھی اور اپنی ٹانگ کو بھی کھو چکی تھی۔ نفیسہ باہر بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے بس دعا کرنے کو کہا تھا۔ 2 سے 3 گھنٹے گزرے تھے کہ اریم کو ہوش آیا تھا۔ نفیسہ اس کے پاس بیٹھی اسے سیب کھانے کو دے رہی تھی، لیکن وہ مسلسل منع کر رہی تھی۔ اماں میری ٹانگ بالکل بھی نہیں ہل پا رہی، اریم نے اچانک یاد آنے پر کہا۔ نفیسہ بیچاری خاموش ہوئی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی، وہ جانتی تھی کہ اپنی ٹانگ کو سنتے وہ اپنا حال برا کر لے گی۔ ابھی یہ کھاؤ بیٹا، نفیسہ نے اس کی بات کاٹی، لیکن وہ پھر بھی اسی بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ نفیسہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ میرا بچہ، تمہاری ایک ٹانگ واگے بولی تک نہیں تھی کہ اریم کانوں پہ ہاتھ رکھتے رونا شروع ہوئی تھی۔ نہیں اماں یہ نہیں ہو سکتا، ایسے کیسے یہ ہو سکتا ہے، وہ روتے روتے ہوئے بولی۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی اور نفیسہ بس اسے تسلیاں دیتی رہی۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اریم بیڈ پہ اچکی تھی۔ وہ بامشکل ایک لکڑی کی چھڑی کے سہارے چلتی تھی۔ وہ اس اذیت کو برداشت کر رہی تھی اور روتی تھی۔
نفیسہ کے سامنے تو وہ خود کو سنبھال لیتی، لیکن اکیلے میں وہ اپنا آپا کھو بیٹھتی تھی۔ اس کا حال برا ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا لیکن اس کی معذور ٹانگ آپریشن کے بنا ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی۔ اریم اپنی ماں نفیسہ کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ نفیسہ کپڑے سلائی کرتے، اس کی پڑھائی اور گھر کا خرچ کرتی تھی۔ اریم نے اپنے باپ کو دیکھا تک نہ تھا، وہ بچپن میں ہی ان کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ایک بیٹی ہے یہ سوچتے ہوئے نفیسہ نے کبھی شادی نہ کی تھی اور وہ اپنا گزرا خود محنت کرتی تھی۔ اریم کے لیے نہ جانے کتنے ہی رشتے آتے تھے، لیکن وہ سب کے سب ہی اس کی معذور ٹانگ کو دیکھتے منع کر جاتے۔ اریم بھی اپنی اس بے بسی سے تنگ آ چکی تھی، وہ مرنا چاہتی تھی، لیکن ماں کو دیکھتے وہ سب کچھ آنکھیں میچتے برداشت کرتی آئی تھی۔ لیکن پھر اس کی قسمت کا تارا چمکا تھا۔ رشتے کروانے والی ناز ان کے گھر رشتہ لے کر آئی تھی۔ ارے نفیسہ سن، تیری اریم کے لیے بہت ہی خوبصورت رشتہ لے کر آئی ہوں، ناز نے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نفیسہ جو کہ کپڑے کی سلائی کر رہی تھی، اس نے خوشی سے ناز کی طرف دیکھا۔ کیسا ہے رشتہ ناز؟ جلدی بتا۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ اب اریم کی شادی ہو جائے، آخر کب تک اسے یوں بٹھا کر رکھتی۔ اس کی بات پہ ناز مسکرائی۔ تمہارا کام بنتا ہے مٹھائی کھلاؤ اور مجھے 2 سوٹ لے کر دو۔ بھائی اتنا امیر ہے شہیر عالم جس کا رشتہ میں اریم کے لیے لے کر آئی ہوں، ناز نے بھی فخر سے کہا۔ اس کی بات پہ تو مانو جیسے نفیسہ کا چہرہ کھل گیا ہو۔ میں تمہیں 4 دلاؤں گی اگر میری اریم کی شادی ہو گئی، نفیسہ نے خوشی سے کہا۔ ناز بھی ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اندر کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی اریم کو اپنی قسمت پہ اب تک یقین نہ آیا تھا۔ ارے بھائی، شہیر عالم کی پہلی بیوی اس سے طلاق لے چکی ہے اور اس کے 2 بچے ہیں۔ شہیر عالم بہت امیر ہے نفیسہ، راج کرے گی اریم، راج۔ ناز نے بات کو لمبا کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سنتے اندر بیٹھی اریم کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اب یہی اس کی قسمت تھی۔ ناز تم پاگل ہو کیا؟ میری بیٹی ابھی ہے ہی کتنی؟ اریم کی کون سا عمر نکلی جا رہی ہے تو میں ایک طلاق یافتہ اور پھر 2 بچوں کے باپ سے اس کی شادی کر دوں؟ نہ بھائی توبہ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ لو، اتنی مشکل سے میں نے شہیر عالم کو منایا ہے، اب تم منع کر رہی ہو۔ کتنی لڑکیاں ہیں جو امیر زادوں سے شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن میں نے تمہاری بیٹی کے لیے ہی شہیر عالم سے بات کی۔ کتنی پیاری ہے مجھے اریم، وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ نفیسہ خاموشی سے ناز کو دیکھ رہی تھی، دل میں جیسے طوفان برپا تھا۔ ناز، تم کہہ رہی ہو شہیر عالم طلاق یافتہ ہے؟ ہاں بھائی، لیکن بہت ہی عزت دار اور ذمہ دار آدمی ہے، 2 بچے ہیں اس کے، مگر دولت سمندر کی طرح ہے، گھر، گاڑیاں، نوکر، سب کچھ۔ تمہاری اریم تو راج کرے گی، بس ہاں کر دو۔ ناز نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اطمینان سے کہا، جیسے سب کچھ بہت آسان ہو۔ نفیسہ کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ لیکن ناز، میری اریم تو خود ابھی اپنی ٹانگ کے درد سے نہیں نکلی، وہ کیسے سنبھال پائے گی یہ سب؟ وہ کیسے کسی کے بچے سنبھالے گی؟ نفیسہ پریشانی سے بولی۔ ارے پاگل عورت، یہی تو موقع ہے، ایسی قسمت روز روز نہیں ملتی۔ شہیر عالم بھی مجبوری میں رشتہ کر رہا ہے، اس نے خود کہا ہے کہ اسے ایک سادہ سمجھدار عورت چاہیے جو اس کے بچوں کو ماں کا پیار دے سکے، ناز نے بات کو وزن دیتے ہوئے کہا۔ نفیسہ خاموش ہوئی تھی، دل اور دماغ آپس میں لڑ رہے ہوں۔ دل کہہ رہا تھا بیٹی کا بھلا ہے، دماغ کہہ رہا تھا یہ شادی خوشی نہیں مجبوری ہوگی، جس سے اریم کی زندگی برباد بھی ہو سکتی تھی۔ اندر سے ہلکی سی کرا اٹھی تھی۔ اریم اب بھی پلنگ پہ بیٹھی باہر کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ کڑوی مگر تھکی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ شاید قسمت اب اسی کو میرا انجام بنا چکی ہے، وہ دل ہی دل میں بولی، آنکھیں بند کرتے ضبط کیا تھا۔ ناز نے نفیسہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سوچ کیا رہی ہے؟ لڑکی بڑی ہو گئی ہے، کب تک یوں ہی ماں کے کندھے پر سسکتی رہے گی؟ ناز نے ایک اور تیر چلایا تھا۔ نفیسہ نے نم آنکھوں سے سر جھکا دیا۔ اس کی بات سیدھا نفیسہ کے دل پہ لگی تھی۔ میں کل جواب دوں گی ناز، بس اریم سے بات کر لوں، نفیسہ نے سر جھکائے کہا۔ ناز مسکراتی ہوئی اٹھی۔ ٹھیک ہے، میں کل آ جاؤں گی۔ شہیر عالم کے گھر والوں نے بھی ہاں کہہ دی ہے، وہ لڑکی کے سادہ ہونے سے بہت متاثر ہیں، اس نے مسکرا کر کہا، جس پہ نفیسہ ہلکا سا مسکرا دی۔ صحن میں ایک لمبی خاموشی چھا گئی تھی، صرف دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ نفیسہ اٹھ کر اریم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ نفیسہ نے آہستہ سے اریم کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بیٹی جاگ رہی ہو نا؟ نفیسہ نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ اریم نے آنکھوں پر سے چادر ہٹائی۔ جی اماں، سب سن لیا ہے میں نے، وہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی۔ نفیسہ کے لب کانپنے لگے۔
میں نہیں چاہتی تم کسی مجبوری میں یہ رشتہ قبول کرو بیٹا۔ وہ تم سے عمر میں بڑا ہے، اس کے بچے ہیں، تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ نفیسہ اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ اریم نے آہستگی سے ماں کی بات کاٹی۔ اماں، قسمت کے لکھے سے بھاگا نہیں جا سکتا، وہ مدھم سا مسکرا کر بول دی، آواز میں تھکن تھی۔ شاید یہی میرا نصیب ہے، اگر اس گھر میں جانا میری تقدیر ہے تو میں انکار نہیں کروں گی، کم از کم وہاں اماں تمہیں میری فکر تو نہیں ہوگی۔ اریم مسکرا کر بولی۔ نفیسہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری بچی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائیں اور اریم کو خود سے لگاتے اس کے چہرے کو چوما۔ اریم نے مسکرا کر نفیسہ کے ہاتھ چومے اور چادر اپنے گرد لپیٹی، چہرہ پلنگ کی طرف موڑ لیا۔ میں تھک گئی ہوں اماں، ابھی سونا چاہتی ہوں، اریم نے دوسری طرف چہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ باہر آسمان پر چاند اپنی پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا، مگر اریم کی دنیا میں اب بھی اندھیرا ہی تھا۔ رات گزر گئی۔ اگلے دن ناز شہیر کی ماں کے ساتھ نفیسہ کے گھر آئی تھی۔ مومنہ ایک بہت ہی نرم دل عورت تھیں، لیکن نیلم کے یوں شہیر عالم سے طلاق لینے کے بعد وہ سب کو اسی کی طرح سمجھتی تھی، لیکن اب وہ شہیر عالم کے بچوں کو سنبھال نہیں سکتی تھی۔ صرف اسی مجبوری کی وجہ سے وہ شہیر عالم کی شادی کر رہی تھی۔ شہیر عالم غصے کا ذرا تیز تھا، جس وجہ سے کئی لڑکیاں اس کے لیے انکار کر چکی تھیں، لیکن ناز جانتی تھی کہ یہاں نفیسہ اریم کا سوچتے مان ہی جائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ نفیسہ مان گئی تھی۔ وہ اریم اور شہیر عالم کی شادی کی تاریخ بھی طے کر چکی تھی۔ مومنہ بھی اپنے بیٹے کی شادی کا سوچتے کچھ پل کے لیے خوش ہوئی تھی۔ شہیر عالم نیلم کے جانے کے بعد گھر ہی نہیں آتا تھا، اور اس کے دونوں بچے مومنہ کو ملازم ہونے کے باوجود بھی تنگ کرتے تھے۔ شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ تیاریاں ساری مومنہ اپنے ملازموں سے کروا چکی تھی۔ اریم کا لہنگا تک وہ خود لے کر دے آئی تھی، اور آج نکاح کے دن پر وہ شہیر عالم کی بلائی لے رہی تھی۔ شہیر عالم نے اپنے دونوں بچے رامین اور نہال کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا، اور باری باری دونوں کو چومتے وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ نکاح کا دن اپنی تمام خاموشی اور بوجھ لے آیا تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، مگر اریم کے دل میں ایک انجانا سکوت چھایا تھا۔ گلابی رنگ کے لہنگے میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پہ وہ روشنی نہیں تھی جو کسی دلہن کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہونٹ بے جان تھے۔ قبول ہے، اس نے جسے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر وہ 3 لفظ اس کی زندگی بدل چکے تھے۔ نفیسہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ناز پاس کھڑی مطمئن تھی۔ دیکھا نفیسہ، کہا تھا نا، قسمت خود چل کر دروازے پہ آئی ہے، ناز نے فخر سے کہا تھا۔ لیکن نفیسہ کا دل جانے کیوں کسی اندیکھے طوفان سے ڈر رہا تھا۔ شام ہونے تک تمام رسومات مکمل ہو چکی تھی۔ اریم کو رخصت کیا جا رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی بس سب کے چہرے دیکھتی جا رہی تھی۔ نفیسہ نے جب اسے گلے سے لگایا تو وہ ٹوٹ ٹوٹ کر رو دی۔ اماں، میرا دل ڈر رہا ہے۔ نفیسہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ نہیں بیٹا، بس صبر رکھنا، اللہ بہتر کرے گا، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف چل دی۔ نفیسہ دروازے کے پاس کھڑی بہت دیر تک دھند میں غائب ہوتی گاڑی کو دیکھتی رہی۔ شہیر عالم کے گھر پہنچتے ہی اریم کو وہ شان و شوکت دکھائی دی جو کبھی خوابوں میں دیکھی تھی۔ عظیم دروازہ، روشنیوں سے جگمگاتا صحن اور دیواروں پہ سجی تصویریں، مگر اس سب کے باوجود فضا میں ایک اجنبی پن تھا۔ مومنہ آگے بڑھی اور اریم کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ خوش رہو بیٹی، اب یہ تمہارا گھر ہے۔ اریم نے خاموشی سے سر ہلایا۔ مومنہ پیچھے کھڑے مہمانوں کو دیکھ کر بولی تھی۔ شہیر عالم دروازے کے پاس کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر نہ خوشی تھی نہ کسی جذبے کا عکس، بس ایک خاموش سرد مہری۔ امی، میں کمرے میں جا رہا ہوں، اس نے بس اتنا کہا اور اوپر کی منزل کی طرف چلا گیا۔ اس نے یہ شادی صرف مجبوری میں کی تھی، اور اب شادی ہو گئی تھی تو اس نے کمرے میں جانا بہتر سمجھا تھا۔ اریم نے ایک لمحے کو سر اٹھا کر دیکھا، مگر پھر نظریں جھکا لی۔ یہی اس کی قسمت تھی۔ ملازمہ نے مومنہ کو اندر لاؤنج میں لا کر بٹھایا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ لوگ اسے دیکھتے رشک کر رہے تھے۔ وہ خوبصورت تھی۔ ہائے اللہ مومنہ، تم تو چاند کا ٹکڑا لے آئی ہو، ایک عورت نے مسکرا کر کہا، جس پہ مومنہ بھی مسکرا دی۔ ارے بھائی،
میرا شہیر عالم کسی سے کم ہے کیا؟ پورا چاند ہے چاند۔ آخر کیسے کوئی لڑکی اسے انکار کر سکتی تھی؟ ایک تو میرا اکلوتا بیٹا اور پھر ماشاء اللہ سے اس کا کاروبار، کوئی کیسے منع کر سکتی تھی؟ مومنہ نے فخریہ لہجے میں کہا تھا۔ مومنہ؟ لیکن تمہاری بہو کی تو ایک ٹانگ معذور ہے نا؟ ایک عورت اس کے فخر کو پل میں مٹی میں ملا گئی۔ اس کی بات پہ مومنہ کا چہرہ تپ کر سرخ ہوا تھا، لیکن وہ پھر اپنے اس شرمندہ چہرے کو مسکراہٹ میں چھپا گئی۔ ارے تمہیں پتہ تو ہے کہ میرا شہیر عالم کتنا نرم دل کا ہے۔ اس نے کہا، نہیں ماما، میں تو اسی سے شادی کروں گا کیونکہ وہ مجبور ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کوئی اس سے شادی نہ کرے؟ مومنہ نے ایک اور جھوٹ بولتے ہوئے شہیر عالم کی عزت بڑھا دی، لیکن علیم کو اور بھی شرمندہ کر گئی۔ علیم کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے پہ کالک مل دی ہو۔ وہ سر جھکا گئی۔ لوگ اب شہیر عالم کی تعریفیں اور علیم کی اس معذوری کو دیکھ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی جب مہمان عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ وہ ایکسیڈنٹ میں ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی تھی کیونکہ آپریشن کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اسی وجہ سے اس کی شادی ٹوٹ گئی تھی اور اب اس کی شادی ایک طلاق یافتہ امیر زادے سے ہو رہی تھی جس کے 2 بچے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد علیم کو شہیر عالم کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ کمرے میں نہیں تھا۔ علیم اپنے کپڑے تبدیل کرتے، فرش پر بستر بچھاتے شہیر عالم کے آنے سے پہلے ہی آنکھیں موند گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب شہیر عالم کمرے میں داخل ہوا، جب نظر اچانک ہی علیم پہ گئی۔ اس نے سرد نظروں سے زمین پر سوتے اس وجود کو دیکھا اور پھر اچانک ہی اس کی سرد آواز کمرے میں گونجی، فرش پر کیوں سو رہی ہو؟ آواز میں سختی تھی، جیسے احساس نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ علیم چونکی تھی۔ وہ معصوم کچھ بولی بھی نہیں تھی، تو پھر کیوں اتنی سختی؟ اس نے نظریں اٹھائیں۔ دل ٹوٹا تھا۔ میں نے سوچا آپ کو آرام چاہیے ہوگا۔ اس کی آواز لرز گئی۔ وہ شہیر عالم کی آواز سے ڈر گئی تھی۔ شہیر عالم کے لبوں پہ ایک کھچی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ ارے واہ، کتنی خیال رکھنے والی ہو تم۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے کسی طنز کا زہر گھل گیا ہو۔ علیم کے ہاتھ لرزے۔ وہ چپ رہی۔ شہیر عالم نے کوٹ اتارا، کرسی پہ رکھا۔ دیکھو، میں صاف بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شادی میں نے اپنی خوشی سے نہیں کی، بس ایک ذمہ داری سمجھ کر کی ہے کہ میرے بچوں کو ماں اور ماں کو بہو مل جائے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اٹھ گیا۔ علیم کا دل لرزا تھا۔ وہ کتنا آرام سے بول گیا تھا۔ وہ آنسوؤں اپنے اندر ہی جمع کرتے سر ہلا گئی۔ علیم وہیں لیٹ گئی۔ وہ اسے ہی اپنی قسمت مان چکی تھی۔ صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی، جس سے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ علیم صبح نماز کے بعد صوفے پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ شہیر عالم بیڈ پہ سویا ہوا تھا۔ علیم صوفے پہ بیٹھی سر صوفے سے ٹکائے ہوئے تھی۔ شہیر عالم نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تھی اور پھر بیڈ سے اٹھا تھا۔ علیم نے اسے دیکھتے تھوک نکلا تھا۔ نہ جانے کیوں ایک انجانا سا خوف دل میں پیدا ہوا تھا۔ شہیر عالم اس پہ کوئی نظر ڈالے بنا ہی ڈریسنگ روم سے کپڑے لیتے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ 10 منٹ بعد وہ بالکل تیار سا باہر آیا تھا۔ چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ تم نیچے نہیں گئی؟ شہیر عالم نے اس کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ مجھے اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا جواب دے، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ شہیر عالم نے اس کی طرف دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا۔ تم چینج کرو، نیچے جانا ہے، شہیر عالم نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ علیم نے اس کی طرف دیکھا تھا کہ وہ کیا پہنے۔ اس کے پاس تو کوئی کپڑے ہی نہیں تھے، اسی لیے وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ شہیر عالم اسے وہیں بیٹھے دیکھ ابروچ کہا گیا۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، وہ مدھم سی آواز میں بولی تھی۔ اس کی بات سنتے شہیر عالم نے ڈریسنگ روم سے کپڑے نکالتے لا کر اس کے سامنے رکھے۔ یہ پہن لو، اس نے موبائل پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ حیران کن نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کیا وہ یہ کپڑے پہنے گی؟ اس نے تو کبھی ایسے کپڑے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ جاؤ، اب کی بار وہ تھوڑا سرد لہجے میں بولا تھا۔ وہ بامشکل لڑتی واش روم کی طرف گئی تھی۔ علیم چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ڈائننگ ٹیبل پر خوبصورتی سے ناشتہ سجا ہوا تھا۔ چاندی کے برتن، کرسٹل کے گلاس اور ہلکی سی کافی کی خوشبو پورے ڈائننگ روم میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں چمچ تھمے ہی نہیں تھم رہا تھا۔ یہ نیا گھر، نئی دیواریں، سب اس کے لیے اجنبی تھیں۔ علیم بیٹا، کچھ کھا لو، مومنہ نے نرم لہجے میں کہا۔ علیم نے مسکرا کر سر ہلایا، لیکن نوالا حلق سے نیچے نہ اترا۔ دروازے کے پار سے شہیر عالم کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ علیم کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ کل رات کی خاموشی پھر سے یاد آ گئی۔ وہ شخص
جس نے نکاح کے بعد ایک لفظ تک نہیں۔ مومنہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹے کو دیکھا۔ بیٹا، تمہاری بیوی ہے، کل شادی ہوئی ہے، اس کے پاس بھی تو بیٹھو، مومنہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ شہیر لمحہ بھر کو رکا۔ سفید قمیص کے بازو فولڈ کیے گہرے نیلے کوٹ میں وہ مرد جیسے ضبط کی تصویر ہو۔ اس نے مومنہ کی بات پر ہلکی سی نظر اریم پر ڈالی۔ اریم نے جلدی سے نظریں نیچے کر لیں، اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ شہیر عالم کے چہرے پہ ہلکی سی سنجیدگی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی تھکن چھپی نہیں تھی، زندگی کی وہ تھکن جو مردوں کے چہرے پہ نہیں، نگاہوں میں اترتی ہے۔ جی امی، آپ بدل دیں، ضرورت کی کوئی چیز ہو تو بتا دیں۔ وہ بس اتنا کہہ کر وہ مڑا اور باہر نکل گیا۔ مومنہ نے اریم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ برا مت ماننا بیٹا، وہ بہت کم بولتا ہے، نیلم کے جانے کے بعد سے بس ایسا ہو گیا ہے، مومنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اریم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ مومنہ نے ایک لمحے کو اسے غور سے دیکھا۔ یہ لڑکی معذور ضرور تھی، لیکن وہ اتنی ہی سادہ بھی تھی۔ دوپہر ڈھلی تو شہیر عالم واپس آیا۔ ڈرائیور نے گیٹ کھولا، وہ گاڑی سے اترا۔ سورج کی کرنیں اس کے چہرے پہ پڑیں تو وہ اور نمایاں لگنے لگا۔ شہیر عالم اندر لاؤنج میں آیا۔ اریم، چائے لے آؤ بیٹا، مومنہ کی آواز آئی۔ اریم نے سہارا لیتے چھری اٹھائی، مگر چائے کا کپ تھامتے ہاتھ کانپ گیا۔ کپ کے کنارے سے تھوڑی سی چائے چھلک گئی۔ شہیر عالم نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، دھیان سے۔ اس کی آواز نرم تھی اور بالکل مدھم سی تھی۔ اریم نے نظریں جھکا لی۔ معاف کیجیے گا، غلطی سے، وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے جس سے خود کو نقصان ہو، وہ مختصراً بولا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اریم کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اس شخص کی بات میں نرمی محسوس کی تھی، اور شاید وہی نرمی اس کی ٹوٹی ہوئی دنیا میں پہلی روشنی تھی۔ رات کے وقت وہ لان میں بیٹھی تھی، ہلکی ہوا اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی، چاندنی پورے آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ پیچھے سے قدموں کی چاپ آئی۔ اریم نے مڑ کر دیکھا، شہیر عالم کھڑا تھا، ہاتھ میں فائلیں تھیں، چہرے پر معمولی تھکن۔ وہ یوں ہی رات جاگ کر کام کرتا تھا۔ نیند نہیں آ رہی کیا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ اریم نے نظریں آسمان پر ٹکا دیں۔ نیند تو آئی ہے، لیکن سکون نہیں مل رہا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ شہیر ایک لمحے کو خاموش ہوا۔ اس نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ بالکل سادہ سی تھی، مگر آنکھوں میں ایک الگ سکون تھا۔ کبھی کبھی سکون بھی سزا بن جاتا ہے، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ اریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ مرد اتنا سنگ دل نہیں جتنا بنتا ہے، اس نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ ہوا تھمی ہوئی تھی، چاند جیسے ان کے بیچ خاموشی کی گواہی دے رہا ہو۔ اتوار کا دن تھا، نہال اور رامین کی آج چھٹی تھی، اور دونوں کھانا کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے کھیل رہے تھے۔ مومنہ صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، اریم بھی دوسرے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نہال، رامین، تم دونوں یہاں آؤ، یہ ماما ہے آپ کی، اور ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، مومنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہال، رامین دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کھلونے اٹھاتے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ اریم بس ان کو دیکھتی رہی تھی۔ اریم، یہ اب شہیر کے ہی نہیں، تمہارے بھی بچے ہیں، اور میرے خیال میں 2 بچے کافی ہیں، تو تم ان سے بناؤ، ان کے لیے ہی تمہاری شادی شہیر سے کی ہے۔ وہ مسکرا کر بولتی اسے بہت کچھ سمجھا گئی تھی، اور اریم سمجھ بھی چکی تھی۔ جی، میں کوشش کروں گی، اریم نے مسکرا کر جواب دیا، اور کچھ دیر بعد رامین اور نہال کے کمرے میں آئی۔ میں اندر آ جاؤں؟ اریم نے اندر جھانکتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہال، رامین نے اس کی طرف دیکھا۔ جی آ جائیں، رامین نے ذرا اونچی آواز میں کہا۔ اریم اندر آئی۔ نہال نے اسے بیٹھنے کی جگہ دی تھی۔ اریم نے نہال اور رامین کی طرف دیکھا۔ نہال، رامین، میں آپ کو نہیں جانتی، لیکن ہم جاننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، ہم دوست تو بن سکتے ہیں نا؟ اریم نے مسکرا کر ہاتھ آگے کیا۔ رامین، نہال دونوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور مسکرا دیے، اور وہ دونوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں سناٹا پھیل چکا تھا۔ اریم کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے تھے۔ اپنی نادانی سوچتے اس کا دل رو رہا تھا۔ ایسا نہ تھا کہ وہ یہاں خوش نہیں تھی،
لیکن اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہو، اس کی اپنی چھوٹی سی فیملی ہو، لیکن یہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ اپنی ہی غلطی کی وجہ سے 2 بچوں کے باپ کی بیوی بن چکی تھی۔ وہ کتنی دیر یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر چادر سر پر اوڑھ کر رخ پھیر گئی۔ شہیر عالم نے ایک پل کو اس کے وجود کو دیکھا۔ سادہ سفید لباس، بالوں کی ایک لٹ ماتھے سے سرک کر آنکھ پر گری ہوئی تھی۔ چہرہ خوبصورت تھا لیکن مرجھایا ہوا تھا۔ وہ لمحے بھر کو کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زبان جیسے بھوجل ہو گئی۔ میں لائٹس آف کر رہا ہوں، بس اتنا کہہ کر وہ صوفے پر جا بیٹھا۔ کمرے میں مدھم اندھیرا پھیل گیا۔ کچھ دیر بعد بارش کی ہلکی بوندیں کھڑکی سے ٹکرائیں۔ اریم نے آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف دیکھا۔ کاش قسمت بھی اس بارش کی طرح صاف ہو سکتی۔ اریم کے لبوں سے سرگوشی نکلی جو شاید شہیر عالم نے سن لی۔ قسمت تو لکھی جاتی ہے، شہیر عالم کی گمبھیر آواز گونجی۔ اریم چونکی تھی مگر خاموش رہی۔ میرے خیال میں قسمت سب کو ایک موقع دیتی ہے، بس ہم پہچان نہیں پاتے۔ اس نے اتنا کہہ کر سگریٹ جلایا۔ دھواں روشنی میں مڑتا ہوا ہوا میں گھلنے لگا۔ اریم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ گہری آنکھیں، چہرے پر تھکن مگر لہجے میں عجیب سنجیدگی۔ اگر قسمت موقع دیتی ہے تو شاید میرا وقت ابھی نہیں آیا، اس نے مدھم سی آواز میں خود کو ہی جواب دیا تھا۔ شہیر عالم نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ شاید یا پھر شاید تم خود موقعوں سے ڈرتی ہو۔ پھر دھواں چھوڑتے ہوئے بولا۔ اریم نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں بس رشتے نبھانے پر یقین رکھتی ہوں، محبتوں پر نہیں۔ اسے اس کی ماں کے علاوہ ہبا کی محبت ملی تھی۔ جب اسے کسی کی محبت میسر ہی نہیں ہوئی تھی تو وہ کیسے محبتوں پر یقین رکھ سکتی تھی؟ شہیر عالم کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ تو پھر تم میرے ساتھ ٹھیک رہو گی کیونکہ مجھے بھی محبت میں یقین نہیں، مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اسے بھی تو نیلم نے دھوکہ دیا تھا۔ وہ سگریٹ کو ہونٹوں میں دبائے صوفے سے سر ٹکا گیا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا اریم اور شہیر عالم کی شادی کو، مگر ان کی آپس میں زیادہ بات نہیں ہوتی تھی۔ رامین اور نہال دونوں ہی اریم سے کافی گھل مل گئے تھے اور وہ بھی ان کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ اریم اپنی اسٹک پکڑے واش روم سے نکل رہی تھی کہ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اس سے پہلے کہ اریم گرتی، شہیر عالم نے اس کی طرف بڑھتے اسے سنبھالا تھا۔ شہیر عالم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہوا تھا۔ اریم کی تو سانسیں تک رک گئی تھیں۔ وہ اس کے اتنے نزدیک کھڑا ہوا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اگر وہ نہ بچاتا تو کیا وہ گر جاتی؟ اور پھر آگے وہ کچھ سوچ بھی نہ سکی۔ تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ شہیر عالم نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس کے بالکل نزدیک کھڑا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اچانک میرا… وہ بول ہی رہی تھی کہ شہیر عالم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں خیال رکھنا چاہیے، یہاں بیڈ پہ رہا کرو اور ملازمہ اپنے ساتھ رکھا کرو، وہ سنجیدگی سے بولا اور اسے سہارا دیتے بیڈ تک آیا تھا۔ اریم بیڈ پہ بیٹھی اب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے کتنی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر شہیر عالم نے اپنے لہجے پہ غور کیا تھا اور وہ خود بھی حیران ہوا تھا کہ وہ اس سے کتنی نرمی سے بات کر رہا تھا، لیکن اس نے ظاہر نہ کروایا تھا۔ وہ بس یوں ہی سنجیدگی سے اس سے دور ہوا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اریم کے دل نے ایک نیا احساس محسوس کیا تھا۔ شہیر عالم کی حالت بھی کچھ اسی طرح سے تھی۔ وہ کب سے آفس میں بیٹھا ہوا تھا لیکن دل تھا کہ کسی چیز میں ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار وقت دیکھ رہا تھا۔ نیلم کے جانے کے بعد اسے یوں لگتا تھا کہ جیسے اس میں کوئی احساس، جذبہ ہی باقی نہیں رہا، لیکن اب اسے احساس ہوا تھا کہ شاید وہ بھی پہلی کی طرح زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیری تھی۔ وہ جلد از جلد واپس جانا چاہتا تھا تاکہ وہ اریم سے مل سکے۔ وہ بے چین سا ہو رہا تھا اس سے ملنے کے لیے۔ شہیر عالم نے اپنا کام ختم کیا اور گاڑی کا رخ گھر کی طرف کیا۔ وہ اندر آیا ہی تھا کہ سامنے اریم نہال اور رامین کو کھانا کھلا رہی تھی۔ وہ دونوں شہیر عالم کو آتے دیکھ اس کی طرف بھاگے تھے۔ اس نے بھی دونوں کو گود میں لیا تھا۔ وہ کتنی دیر بعد اس سے یوں ملے تھے۔ وہ تو نیلم کے بعد ان کو بھول ہی چکا تھا۔ بابا،
ماما بہت اچھی ہیں۔ نہال نے شہیر عالم کے گال پہ ہونٹ رکھے۔ شہیر عالم نے مسکرا کر اریم کی طرف دیکھا۔ چلو جلدی کرو نہال، رامین سونا ہے۔ ہمنا جو کب سے ان دونوں کے لیے یہاں کھڑی ہوئی تھی اب وہ تھک ہار کر بولی تھی، اوکے گڈ نائٹ بابا، گڈ نائٹ ماما۔ وہ دونوں ہی کمرے کی طرف چل دیے۔ شہیر عالم صوفے پر اس کے پاس بیٹھا۔ شکریہ میرے بچوں کو سنبھالنے کے لیے۔ اس نے اریم کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اریم نے ہلکا سا مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کے لیے ہی تو میں اس گھر میں آئی تھی، اریم نے مدھم سی آواز میں کہا۔ تو کیا میرے لیے نہیں آئی؟ شہیر عالم اس کے پاس ہوا تھا۔ اریم کا دل کانوں میں بجنا شروع ہوا تھا۔ شہیر عالم نے اس کی پیشانی پہ ہونٹ رکھے۔ شہیر عالم کے ہونٹ اریم کی پیشانی سے لگے تو جیسے لمحہ ٹھہر سا گیا۔ اریم کی پلکیں کانپ گئی۔ دل کے اندر ایک شور سا اٹھا مگر لب خاموش رہے۔ اس کی آنکھوں کی گوشیں نم ہوئے تھے۔ شہیر صاحب، اریم نے نظریں جھکاتے ہوئے سرکنے کی کوشش کی مگر شہیر عالم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ڈری ہوئی ہو مگر میں وعدہ کرتا ہوں اریم، تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی لیکن یقین اسے اب تک خود کی بات پر بھی نہیں آیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہی ہلکی سی آواز آئی تھی۔ یہ آواز، شہیر نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ دیوار سے ہلکا سا پردہ ہٹا تھا۔ یہ کون ہے؟ اریم کے ہونٹ کانپے۔ شہیر عالم خاموشی سے اٹھا اور دیوار کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے دیوار کی طرف دیکھا جہاں نیلم کی تصویر تھی، لیکن ہوا میں بھی نیلم کے پسندیدہ پرفیوم کی ہلکی خوشبو باقی تھی۔ شہیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ممکن نہیں نیلم، تو وہ خود سے بڑبڑایا۔ اریم نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا ہوا شہیر؟ پریشانی سے بولی۔ شہیر نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، تم بچوں کے پاس جاؤ، دروازے بند کر دو۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا خوف تھا۔ اریم دروازے کی طرف بڑھی مگر پلٹ کر دیکھا۔ شہیر عالم صحن میں کھڑا تھا، نظریں خالی فضا میں گڑی ہوئی تھیں۔ چاندنی میں اس کا چہرہ اتنا سفید لگ رہا تھا جیسے روح بھی اس کے جسم سے کھسک رہی ہو۔ اریم، اریم! شہیر عالم کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھوں میں فائلز تھیں۔ بہت جلد تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ شہیر عالم کے اس کے قریب بیٹھتے اس کے ہاتھ ہونٹوں سے لگا گیا۔ کیا میں اپنے پاؤں پر چل سکوں گی؟ وہ حیران اور خوشی سے بولی، جس پہ شہیر عالم نے اسے خود سے لگاتے سر حامی میں ہلایا۔ مومنہ دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر آئی تھی۔ امی جی، یہ دیکھیں، اب اریم کا آپریشن ہو جائے گا اور وہ جلد اپنے پاؤں پر چل سکے گی۔ شہیر عالم خوشی سے بولا تھا، جس پہ مومنہ بھی مسکرائی۔ وہ بھی اریم کو پسند کرنے لگی تھی۔ وہ تھی ہی بالکل سادہ۔ وہ بالکل بھی کسی بات پر ناراض نہیں ہوتی تھی۔ کسی بھی بری بات پہ اس نے کبھی برا نہ منایا، بلکہ وہ ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتی تھی، اور بچے تو اس سے اتنا گھل مل گئے تھے، دیکھنے والا بھی کوئی اس بات سے انکار ہی نہ کرتا کہ وہ بچے اس کے نہیں ہیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اریم کو آپریشن کے لیے ہسپتال ایڈمٹ کر دیا گیا تھا۔ اریم بیڈ پر لیٹی تھی۔ شہیر عالم اس کے سرہانے بیٹھا فائلز ہاتھ میں لیے کسی ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ آپریشن کل صبح 8 بجے ہوگا، مگر ایک بات بتانا ضروری ہے۔ ڈاکٹر سلیم کے لہجے میں ایک عجیب سا تناؤ تھا، جس پہ اریم اور شہیر دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر اس آپریشن کے بعد بھی یہ چل نہ سکی تو پھر یہ کبھی چل نہ سکے گی۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اریم کو پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔ شہیر عالم بھی پریشان ہوا تھا۔ اریم تو رونا شروع ہوئی تھی۔ میں کبھی چل نہیں سکوں گی شہیر، آپ یہ سب مت کریں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ لیکن شہیر عالم اسے سمجھا رہا تھا۔ اریم، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی بسر کروں اور ہم دونوں مل کر یہ دنیا گھومیں، لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک تم چل نہ سکو۔ میں اپنی پوری طاقت لگا دوں گا اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو کل کے آپریشن کے لیے بلا لوں گا، اور مجھے اپنے خدا پر یقین ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، وہ محبت سے بولا تھا۔ اریم خاموش ہو گئی تھی۔ رات گزر گئی، صبح کا دن ہو گیا۔ اریم کو آپریشن تھیٹر کے لیے لے جا چکے تھے اور تب سے ہی شہیر عالم جائے نماز پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا اللہ بس کر دے، اب اریم کے امتحان ختم کر دے، اس کی زندگی میں آسانیاں لکھ دے۔ شہیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوئے تھے۔ 2 گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا۔ شہیر عالم جلدی سے اٹھ کر ڈاکٹر کی طرف آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرایا۔ آپریشن کامیاب ہو گیا، وہ مسکرا کر بولا۔
شہیر عالم نے شکر کا سانس لیا تھا اور وہیں بیٹھتے نفل ادا کرنے لگا۔ 1 سال گزر چکا تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ شہیر عالم اب پہلے سے زیادہ گھر رہتا تھا، اپنے بچوں کو اور اریم کو ٹائم دیتا تھا۔ اریم اب چل سکتی تھی اور یہ سب شہیر عالم کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ وہ اریم سے شاید محبت کرنے لگا تھا، وہ اس کے بنا ایک پل بھی نہیں گزار سکتا تھا۔ ابھی بھی دوپہر کا وقت تھا، 2 بج رہے تھے۔ ہلکی ہلکی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، جہاں بچے اور شہیر عالم اریم کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ نہال اور رامین کھیل رہے تھے۔ شہیر عالم نے اریم کا ہاتھ تھاما۔ اریم، بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے اتنی محبت کرنے کے لیے، میرے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اریم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے نہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ خوشی سے بولی تھی۔ دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن کچھ ہی پل میں یہ مسکراہٹ تھمی تھی۔ ایک عورت بلیک کلر کی شارٹ فراک اور وائٹ ٹراؤزر میں ملبوس، گلے میں ہلکا سا دوپٹہ لیے، بالوں کو شانوں پر کھولا چھوڑے ان کی طرف آ رہی تھی۔ شہیر عالم کی بھویں سکڑی تھیں۔ صاحب، نیلم بی بی منع کرنے کے باوجود اندر آ گئی۔ پیچھے ہی ملازم بھاگتے ہوئے اندر آیا تھا۔ شہیر عالم کھڑا ہوا تھا۔ اریم نے نیلم کی طرف دیکھا۔ نیلم بھی اریم کو دیکھ کر مسکرائی۔ اوہ، تو تم ہو؟ اریم، مجھے تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ نیلم مسکرا کر خود ہی بیٹھ گئی۔ شہیر عالم نے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا۔ کیوں آئی ہو؟ شہیر عالم نے اسے دیکھا۔ نیلم مسکرا کر سیدھی ہوئی تھی۔ تمہاری یاد آ رہی تھی، اور پھر سوچا اپنے بچوں کو بھی دیکھ لوں۔ وہ نہال رامین کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو کہ کچھ ہی فاصلے پر کھیل رہے تھے، اور ان کی کھلکھلاہٹ کی آواز لان میں گونج رہی تھی۔ شہیر عالم، تم نے کچھ زیادہ ہی جلدی شادی نہیں کر لی؟ نیلم نے اریم کے آگے سے چائے کا کپ پکڑا تھا۔ اریم خاموش سی بیٹھی ہوئی تھی، وہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نیلم، یہاں سے چلی جاؤ، میرے اور میرے بچوں کی زندگی اب تمہارے بنا پرسکون ہے۔ نیلم نے گھورتے ہوئے چائے کا کپ میز پر رکھا، جیسے کچھ پل کے لیے ہوا رک گئی ہو۔ پرسکون؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ شہیر عالم، تم ہمیشہ سے جھوٹ بولنے میں ماہر تھے۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی، نظریں اریم پر گاڑ دیں۔ اور یہ لڑکی، اس نے اریم کی طرف اشارہ کیا، تم نے اسے میری جگہ دے دی اتنی آسانی سے؟ اریم نے اپنا ہاتھ اپنی گود میں مضبوطی سے جکڑا، مگر اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، بس ایک عجیب سا سکون تھا۔ شہیر عالم اس کے آگے آ کھڑا ہوا۔ ہاں، اس کا لہجہ سخت اور فیصلہ کن تھا، کیونکہ اس نے میرے بچوں کو ماں بن کر پالا، تمہاری طرح انہیں چھوڑ کر نہیں گئی۔ نیلم، تم اب ہماری زندگی میں نہیں ہو۔ نیلم کی آنکھیں لمحے بھر کو پھیل گئیں، جیسے یہ جملہ اس کے سینے میں تیر کی طرح بیٹھ گیا ہو۔ میں گئی تھی کیونکہ مجھے سانس نہیں آ رہی تھی اس گھر میں، وہ یکدم اونچی آواز میں بولی۔ مجھے آزادی چاہیے تھی، تمہاری ذمہ داریاں نہیں چاہیے تھیں۔ وہ اب تک چیخ رہی تھی۔ اور اب؟ شہیر نے سخت نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نیلم نے ایک لمحے کو اریم کو دیکھا، پھر بچوں کو، پھر شہیر کو۔ اور اب تم خوش لگ رہے ہو، اس نے استہزائیہ دیکھتے ہوئے کہا۔ اریم کے دل میں عجیب سا درد اٹھا تھا، اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ نیلم ایک قدم اریم کے قریب آئی۔ ایک بات یاد رکھنا، جو جگہ میری تھی وہ کبھی کوئی اور نہیں لے سکتا۔ اس نے اریم کو ڈرانا چاہا۔ اس سے پہلے کہ شہیر بولتا، اریم نے سر اٹھایا۔ جگہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، جگہ خود مل جاتی ہے جب کوئی چھوڑ کر چلا جائے، اریم مدھم سی آواز میں بولی۔ نیلم لمحہ بھر کو خاموش ہو گئی۔ اس جواب کی اسے بالکل توقع نہیں تھی۔ شہیر نیلم کی طرف بڑھا اور اس کی کلائی پکڑی۔ نیلم، یہ ہمارا گھر ہے، ہماری زندگی ہے، اب جاؤ، دوبارہ بغیر اجازت یہاں آنے کی کوشش مت کرنا۔ نیلم نے شہیر کو دیکھا، پھر ایک نظر بچوں پر ڈالی جن کی ہنسی رک چکی تھی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف چل پڑی۔ لان میں خاموشی چھائی تھی، صرف اریم کی دھڑکنیں تیز چل رہی تھیں۔ شہیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ڈرو مت، کوئی نہیں چھین سکتا تم سے۔ اریم نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں مکمل یقین جھلک رہا تھا۔ نیلم سیدھا ہی وکیل بلال کے پاس آئی تھی۔ وہ شہر کا جانا مانا وکیل تھا، اسے کون نہیں جانتا تھا۔ وہ آج تک کوئی کیس نہیں ہارا تھا، وہ ہر کیس کو بہت آسانی سے حل کر لیتا تھا۔ نیلم سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بات یہ ہے کہ بچے میرے بھی ہیں، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، لیکن میں اپنے بچوں سے دور نہیں رہ سکتی۔ وہ تقریباً رونا شروع ہوئی تھی۔
بلال نے اس کی طرف دیکھا۔ ہم انہیں نوٹس بھیجیں گے اور اگر وہ بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم ان پر کیس کریں گے۔ وہ ہمیشہ کی طرح پر اعتماد ہوتے ہوئے بولا تھا۔ وہ خود پر اتنی قابلیت تو رکھتا تھا کہ وہ ہار نہیں سکتا تھا۔ صبح شہیر عالم اریم اور بچوں کے ساتھ کھانے کی میز پر تھا کہ ملازمہ نے خاکی رنگ کا نوٹس لا کر اسے پکڑایا تھا، جسے کھولتے ہی شہیر عالم کی رگوں میں دوڑتا خون تیزی سے دوڑنا شروع ہوا تھا۔ وہ کچھ بولے بنا ہی باہر کی طرف بڑھتا سیدھا نیلم کے گھر کی طرف رخ کر گیا تھا۔ اس کی گاڑی نیلم کے کار پورچ میں آ کر رکی اور وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ سامنے ہی صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ شہیر عالم نے وہ خاکی صفحہ لے جا کر اس کے سامنے پھینکا تھا۔ وہ جو پاپ کارن کھانے میں مگن تھی، اس نے شہیر عالم کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہے یہ سب؟ وہ غصے سے گرجا۔ یہ بچوں کی کسٹڈی کے لیے فائل کیا گیا ہے۔ میرے بچے ہیں، میرے پاس رہیں گے۔ کیوں تمہارے پاس رہیں گے؟ میرے بچے ہیں، میرے پاس رہیں گے۔ تم جیسی عورت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ارے شہیر صاحب، ان کو میں نے ہی پیدا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اب میرے پاس آپ کی شادی کا ٹھوس ثبوت ہے کہ بچے خوش نہیں ہیں، تو مجھے آسانی سے مل سکتے ہیں۔ وہ آنکھیں گھماتی ہوئی بولی۔ شہیر عالم پریشان ہوا تھا۔ وہ کچھ بولے بنا ہی واپس نکلا تھا۔ شہیر عالم کافی لیے گھر آیا تھا۔ اریم لاؤنج میں بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ پریشان ہے اور اتنی لیٹ آئے؟ ہاں پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں۔ نیلم بچوں کی کسٹڈی لینا چاہتی ہے، لیکن میں ایسا کبھی نہیں ہونے دے سکتا۔ اس جیسی عورت کے پاس کبھی اپنے بچے نہیں جانے دوں گا، وہ سختی سے بولا تھا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ بچے آپ کے پاس ہی رہیں گے۔ وہ بول رہی تھی میری شادی کو ہتھیار بنا کر کرے گی تو فیصلہ اسی کے حق میں جائے گا۔ تو اب کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں اریم، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اریم اس کے پریشان چہرے کو دیکھتے خاموش ہو گئی۔ وہ اب کر ہی کیا سکتی تھی؟ 10 دن گزر چکے تھے، آج کورٹ جانا تھا۔ اریم صبح سے پریشان تھی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ کورٹ ماں کی ہی سنے گا۔ اس نے ایک نظر وقت دیکھا اور پھر نیلم کے گھر جانے کے لیے نکلی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نیلم کے گھر پہنچی اور اندر آئی۔ نیلم کہیں جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اسے آتے دیکھ مسکراتے ہوئے اس کی طرف آئی۔ مسز شہیر عالم یہاں؟ کیا خیریت ہے؟ میں تم سے بات کرنے آئی ہوں۔ شہیر بہت پریشان ہے۔ آپ میری وجہ سے ان کے بچوں کو ان سے دور کرنا چاہ رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، ان کو ان کے بچوں سے دور نہیں کریں۔ وہ دونوں بہت معصوم ہیں، بہت محبت کرتے ہیں وہ شہیر سے۔ اچھا، اگر تم ایسا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، چلی جاؤ شہیر کی زندگی سے دور، چلی جاؤ، میں اپنا کیس واپس لے لوں گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اریم نے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھیں، میں ان سے دور نہیں جا سکتی، میں ان سے… وہ خاموش ہو گئی۔ ایسا ہونے سے رہا، اگر تو تم اس سے دور نہیں جاؤ گی تو میں یہ کیس واپس نہیں لوں گی۔ پلیز ایسا مت کریں، ان کو بچوں سے دور نہیں کریں، اریم نم آواز میں بولی۔ میں شہیر کو دوبارہ پانا چاہتی ہوں، اسے بولو مجھ سے نکاح کر لے۔ وہ اپنا وار کر گئی تھی۔ تمہاری شادی اسی شخص سے کروا دی جائے گی جس نے تمہیں ٹھکرا دیا تھا۔ نیلم شاید سارا کچا چٹا جانتی تھی، لیکن وہ اریم کو بری طرح سے توڑ گئی تھی۔ آخر کون نہیں تھا جس نے اسے نہیں ٹھکرایا تھا؟ یہ تو صرف شہیر عالم تھا جس نے اسے اپنے نکاح میں لیا تھا۔ اگر تم آج بھی ایک ٹانگ سے معذور ہوتی تو شہیر کبھی تمہیں اب تک برداشت نہ کرتا۔ وہ صرف تمہاری خوبصورتی سے محبت کرتا ہے، صرف تمہاری خوبصورتی سے محبت کرتا ہے۔ نیلم بول کر رکی نہ تھی۔ اریم بمشکل گھر آئی تھی۔ شہیر عالم رات میں جب آیا، اریم کو یوں الجھا دیکھ وہ پریشان ہوا تھا، کیونکہ اریم کبھی اتنی پریشان نہ ہوئی تھی۔ اریم، میں آج کورٹ گیا تھا اور تاریخ ملی ہے، اسی دن فیصلہ ہوگا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اریم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شہیر، اگر آپ نیلم سے نکاح کر لیں تو ایسا بالکل نہیں ہوگا، بچے آپ کے پاس ہی رہیں گے۔ اریم، تم کیوں فضول باتیں کر رہی ہو؟ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں پریشان ہوں؟ مجھے بتاؤ، اگر میں آج چل نہ سکتی، ایک ٹانگ سے معذور ہوتی تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیتے؟ وہ سنجیدگی سے بول گئی۔ شہیر عالم نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے۔ نہیں اریم، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تم نے مجھے، میری ماں، میرے بچے اور اس گھر کو بہت ہی خوبصورتی سے سنبھالا ہے۔ تم میری زندگی ہو، میرے جینے کا مقصد۔ اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ گیا۔ تم فکر نہ کرو، ہمارے بچے ہم سے دور نہیں جائیں گے۔ وہ اسے اپنے حصار میں لے گیا کہ تبھی دروازہ بجنا شروع ہوا تھا اور پھر گولی کی آواز سنائی دی تھی۔ دونوں گھبرا کر اٹھے تھے۔ شہیر عالم جلدی سے باہر آیا اور نیچے کی طرف بڑھا جہاں نیلم کھڑی ہوئی تھی۔ مطلب صاف تھا، گولی چلانے والی کوئی اور نہیں تھی۔ یہاں کیوں آئی ہو؟
شہیر عالم اریم کو آتے دیکھ وہیں روک گیا تھا اور نیلم سے مخاطب ہوا۔ میں اپنے بچوں کو لینے آئی ہوں۔ وہ اس کی طرف پسٹل تان گئی۔ بچے اور شہیر عالم کی ماں ان کے گاؤں گھومنے گئے ہوئے تھے اور نیلم اس بات سے انجان تھی۔ نیلم، تم کچھ بھی کر لو، بچے تمہیں نہیں ملیں گے۔ وہ غصے سے گرجا۔ مجھے بچے نہیں، تم چاہیے ہو شہیر عالم، وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اریم نے اس کی بازو تھام لی۔ وہ اسے دور نہیں جانے دے سکتی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا نیلم، تم بھول چکی ہو، تمہیں طلاق تمہارے کہنے پر ہی دی تھی، وہ سنجیدگی سے بول گیا۔ اگر تم میرے نہیں شہیر عالم تو تم کسی کے نہیں ہو۔ نیلم نے گولی چلائی تھی جو شہیر عالم کو لگنے ہی والی تھی کہ اریم آگے آ گئی، جس سے گولی اس کے سینے پر لگتی شہیر عالم کی بازو کو چھو گئی تھی اور اریم اس کی بازوؤں میں گری تھی۔ نیلم گہری مسکرائی تھی۔ اب تم صرف میرے ہو شہیر عالم، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ کبھی نہیں نیلم، وہ اریم کو بازوؤں میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ نہیں جانے دوں گی میں تمہیں، نیلم نے آگے بڑھ کر اس کی بازو پکڑتے اسے روکا تھا۔ وہ اسے پیچھے کو دھکا دے گیا تھا۔ جن سے محبت کی جائے ان کی زندگی برباد نہیں کرتے، وہ بولتے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ نیلم پیچھے جا لگی تھی۔ اس کا سر بری طرح پتھر سے ٹکرایا تھا جس سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا اور وہ اپنے ہوش کھو چکی تھی۔ شہیر عالم کو 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ یہاں کھڑا ہوا اریم کا آپریشن کی کامیابی کی دعا کر رہا تھا۔ اسی نے تو اسے بدلا تھا۔ اور کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ مسٹر شہیر، مبارک ہو، آپ کی وائف اب ٹھیک ہے، گولی صرف چھو کر گزری تھی اور آپ بر وقت ان کو لے آئے تھے، وہ مسکراتے ہوئے بول کر جا چکی تھی۔ وہ وہی سجدہ ریز ہوا تھا۔ شہیر عالم اندر آیا۔ اریم کو ہوش آ چکا تھا۔ اریم، تم نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ وہ نم آواز میں بولا تھا۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں برداشت نہ کر پاتی، اسی لیے کیا، وہ مسکرا کر بولی اور پھر گہرا سانس بھر گئی۔ کتنی پاگل ہو تم، وہ اریم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اریم پھر سے مسکرا دی کہ تبھی شہیر کا فون بجنا شروع ہوا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی تھی۔ صاحب، نیلم بی بی کا سر پتھر سے لگنے پر ان کی موت ہو گئی ہے، ایک سنجیدگی بھری آواز کال پر ابھری تھی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے کھولی تھی اور پھر کال بند کر گیا۔ اریم، تم کبھی مجھے دھوکہ مت دینا، چھوڑ کر مت جانا، میں تم سے دوری برداشت نہیں کر سکتا، وہ اریم کے ہاتھ پکڑے بولا تھا۔ وہ رامین اور نہال کب آئیں گے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جلد ہی وہ آ جائیں گے، موم سے بات ہو چکی ہے، اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، جس پر اریم پھر سے مسکرا دی اور شہیر عالم نے اس کی طرف دیکھا۔ اریم، کیا اجازت ہے؟ وہ اسے اجازت طلب